بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی پر کیا کوئی ڈیڈ لاک ہے؟ کیونکہ کافی دنوں سے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی ہو چکی ہے اور تمام چینل آج اس کو لائیو اس پر ڈسکشن ہو رہی تھی۔ ایسا کبھی ہوتا نہیں، کیونکہ افواج پاکستان میں جو تعیناتیاں ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف کا ہی اختیار ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس قسم کی سینسیٹیو پوسٹنگ کے اوپر بھی پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ اس میں کوئی کہیں کون سی مشاورت ہو رہی ہے؟ وزیر اعظم پاکستان مشاورت مکمل کر چکے ہیں کہ آرمی چیف نے وزیر اعظم پاکستان کو اعتماد میں لیا تھا۔ کل رات بڑی ایک لمبی میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان، اس سے زیادہ پھر آج آپ نے دیکھا کہ ڈسکشن پر یہ بات آئی ہے۔ پھر فواد چودھری صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے جس نے کہ انہوں نے کہا ہے اس کے دوران کہ معاملہ حل کر لیا جائے گا اور اکارڈنگ ٹو لا۔ وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام آئی ایس آئی کے طور پر نمبر 1 پر لیا جاتا ہے، اور پچھلے دنوں افغانستان کی صورتحال پر جو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں فیض حمید صاحب، ان کا پوری دنیا میں چرچا تھا۔ یہ فوج میں جو تعیناتیاں ہوتی ہیں، کور کمانڈر پشاور کے طور پر جب ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت کوئی ہمارے جو فوجی دوست ہیں اس پر اپنی رائے دیتے ہیں کہ وہاں اس وقت ان کا جانا ضروری تھا، کیونکہ فوج میں کوئی بھی سیٹ خالی نہیں رہتی۔ وجہ کیا ہونے جا رہا ہے کہ کسی بھی مسئلے کے اوپر اس وقت تک ہم فیصلہ نہیں کرتے جب تک پوری اس پر رائے زنی نہیں ہو جاتی۔ یہ سینسٹیو پوائنٹ پر ایسا نہیں ہونا چاہیے، فوری طور پر فیصلہ ہونا چاہیے، بلکہ فواد چودھری کی جو پریس کانفرنس نے اور سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ فیصلہ ہو گیا، سائن ہو گیا، اگر یہ ضروری تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کے سائن ہونے تھے تو اس پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا ہمارا سوال ہوگا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے، اور آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ جام کمال الدین صاحب جو اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر بھی ہیں، اور جو ان کا باغی گروپ ہے جو انہوں نے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے، انہوں نے قائم مقام صدر کا بھی اعلان کر دیا۔ ظہور بلیدی صاحب ہیں اور پھر ایک جان جمالی سے بڑے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ معاملہ حل کر لیا جائے گا، لیکن ابتدا ہو چکی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ برگیڈ صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں، برگیڈ لیاقت طور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ناصر علی خان صاحب اور کاشف بشیر خان ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ برگیڈ صاحب، آپ سمجھتے ہیں پوسٹنگ ٹرانسفر ایک افواج پاکستان میں یہ جو پہلی دفعہ ایک اس کو بڑے احتیاط سے ہم کہتے ہیں، کیونکہ ابھی کچھ دن رہتے ہیں پوسٹنگ میں، میچور ہونے میں، وہاں چارج لینے میں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ آئی ایس آئی کا جو معاملہ ہے اس میں ہماری ایک تاریخ ہے۔ 26 اکتوبر 2007 کو بے نظیر صاحبہ نے بھی بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی کو ہم ری سٹرکچر کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا حسین حقانی صاحب جب امبیسڈر تھے اور وہ زرداری صاحب کا دور حکومت تھا، اس کے اندر امریکن چیف آف دی ڈیفنس فورسز جو تھے، ان کے چیف آف سٹاف تھے، جوائنٹ چیف آف سٹاف، ان کو خط لکھ دیا گیا تھا، ایک میمو گیٹ اسے کہتے ہیں، کہ جی ہماری مدد کریں، ہم آئی ایس آئی کو سویلین کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت شور پڑا، پھر وہ عدالتی کمیشن بھی بنا، پھر حسین حقانی کو یہاں سے بھاگنا پڑا، ان پہ غداری کا چارج بن گیا اور وہ فیس کیے بغیر یہاں سے نکل گئے، بعد میں معاملہ گول گول کر دیا۔ تو آئی ایس آئی کی ایک بہت زیادہ کلیدی حیثیت ہے، اور وزیر اعظم کا ضرور حق ہے کہ وہ اس کے سربراہ کی پوسٹنگ کے اندر ان سے مشاورت ہو، اور لگتا تو ایسے ہی ہے کہ مشاورت ہوئی تھی، اس سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی، 1 to 1 میٹنگ بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جب اس کی اناؤنسمنٹ کی ایس پی آر نے، تو اس کے بعد نوٹیفیکیشن سائن نہیں ہوا، اور آج جو پریس کانفرنس کر لی اس سے۔ السلام علیکم، رینو کاشف سے، کیونکہ وہ لائن پر آ جائیں گے، آپ بات جائے گا۔ کاشف، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ برگیڈ صاحب بات کر رہے ہیں، موضوع ہمارا جو پہلا ہے وہ یہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی کہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ میچور نہیں ہو رہی،
اور رات جو میٹنگ ہوئی ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب. جی ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پریس کانفرنس جو کی، پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے کہا کہ قانونی طریقے سے معاملہ حل کیا جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ پھر قانونی طریقے سے اب تک معاملہ نہیں سیٹل ہوا. جو طریقہ استعمال کیا فوج آرمی چیف نے امپریشن قانونی یہ ہی پڑتا کیا ہے کہ یہ ہوگا. قانونی نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ قانونی طریقے سے معاملہ حل ہو جائے گا. تو گویا جو فی الحال ہوا ہے وہ قانونی نہیں ہے، اس پہ کوئی اعتراض ہے. بہرحال دعا ہے کہ یہ معاملہ سلجھ ہے. اور چیف تو پہلے بھی گئے تھے ملنے. داستانیں ہیں لب عالم پر، ہم تو چھپ چھاپ گئے تھے ملنے، ایسی بات ہے نا. اور میں نے چھپ کر تیری باتیں کی تھیں، جانے کب جان لیا محفل نے. تو یہ معاملہ جو تھا میرا خیال ہے بہت سینسیٹیو ہے، اور اس کو آپس میں مفاہمت سے اب تک حل ہو جانا چاہیے تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور بات کی طرف جو میرا دھیان گیا ہے، آج وہ سارے چینل لائیو اس پر بات کر رہے تھے. جی لیکن کل 13 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ کی جو سزا کے خلاف مریم نواز شریف صاحبہ کی پٹیشن بھی کل سنی جائے گی. جی ہاں اس میں ایز اے وٹنس، ایڈیشنل وٹنس، انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام بھی کوٹ کیا ہوا کہ وہ جو جسٹس صدیقی صاحب کا واقعہ ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ اور بات کر رہے ہیں اور کہیں بات تو ایسی بھی ہو کہ اس کو بھی ویٹ کیا جاتا رہا اور دونوں فریق ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ڈفرنس اوپینین لیے بیٹھے ہیں، ایسا نہ ہو، اوپینین ایک ہی ہو. لیکن باہر کورٹ میں کیس بھی تھا. لیکن یہ کہنا کہ قانونی طریقہ اب ہوگا تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اب تک جو کچھ ہوا وہ قانونی نہیں تھا. تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ کنٹروورسی نہ پیدا ہو اور اس کو آپس میں افہام و تفہیم سے اس معاملے کو سیٹل کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے. ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ جو فوج نے کی وہ کافی دیر سے وہاں پر ہیں، اور آرمی میں پوسٹنگ ہوتی ہیں اور پوسٹنگز اچھا ہے پوسٹنگز کرنا. چلو دیکھتے ہیں. جی کاشف بشیر کیا کہیں گے؟ آپ نے سن تو لیا بریگیڈیئر صاحب، بعد میں میرا سوال بھی سن لیا کیونکہ میں وقت ضائع نہ کروں. کیا کہتے ہیں کہ یہ جو فواد چوری کاش یہ پریس کانفرنس نہ کرتے، کرنا ضروری تھی. اچھا یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ کچھ غیر ضروری پریس کانفرنس اور بیانات جو ہے وہ معاملے کو خراب کرتے ہیں. آج ویسے بھی آپ کو پتا ہے 12 اکتوبر ہے if I'm not wrong، تو جو معاملات ہیں 12 اکتوبر کو بھی یہ اپوائنٹمنٹ سے ہی معاملہ چلا تھا. جنرل پرویز مشرف صاحب کو سیک کیا گیا تھا، ضیاء الدین بٹ کو اپنی تاریخی دن ہے، یہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ اپوائنٹمنٹ جو ہیں ان کی ایسے ہی ہوتی رہی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اور اگر اختلاف بھی ہے تو یہ جمہوریت کا حسن ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یہاں جمہوریت کیسے کہاں آ گئی؟ یہاں کوئی دوسرے سیاسی باتوں سے بات ہو رہی ہے؟ نہیں. آپ کا پرائم منسٹر، دیکھیں سن لیجئے، آپ کا پرائم منسٹر تو جمہوری پرائم منسٹر ہے نا. سگنیچر کس نے کرنے ہیں؟ تو فوری فیصلے کیوں نہیں ہوتے؟ جب یہ جس دن یہ اناؤنس ہوئی تھی اس وقت رات کو کتنی کو فاصلہ ہے کہ مشاورت نہیں ہو سکتی تھی؟ دیکھیں میری بات سنیں اقبال شاہ صاحب، اس میں اگر کچھ ڈیلے آ گیا تو اس میں کوئی مطلب اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر اپوزیشن اس میں سے کوئی ڈرائیو کرنا چاہ رہی ہے یا وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ڈیلے جو ہے، یا پھر اگر اف دیر از اینی ڈفرنس آف اوپینین فوج میں اور حکومت میں، تو یہ ان کے کوئی بینیفٹ میں جائے گا. ان کے بینیفٹ میں کچھ بھی نہیں جائے گا، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ مقتدر حلقوں کے پاس اور عوام کے پاس بھی سیکنڈ آپشن کوئی نہیں ہے عمران خان کے علاوہ اس وقت. اور میں یہ بڑے آپ کو آج نہیں، وہ تو آج جو ڈسکشن ہے وہ تو ہم نے دیکھی اس لیے کہ جب افغانستان سے یعنی امریکن یہاں آئے ہزاروں کے تعداد میں، یہاں سے ریسکیو کی ہم نے کیا اور ان کو واپس بھجوانا تھا، تو ہمارے چینل لگے ہوئے تھے. ان کے پاس شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، انہوں نے کہا جی وہ تو پاکستان میں بلیک واٹر آ گیا، وہ وہاں جائیں گے نہیں، سرنڈر کر گئی ہے حکومت. لیکن وہ شام کو چلے بھی گئے. ہمارا تجزیہ تو اتنا کو ہوتا ہے. دیکھیں بلیک واٹر کوئی آج سے تھوڑی آئی ہے. بلیک واٹر کو ابھی بات کر رہے تھے بریگیڈیئر صاحب، تو حسین کینی کا نام لے رہے تھے. تو سب سے زیادہ تو پاسپورٹس اور ویزاز جو ہیں ان کو لیگل اور انلیگل جو ہے وہ حسین کانی نے کیے تھے. اس زمانے میں جتنا بلیک واٹر کے ایجنٹس یہاں پہ تھے، انڈر کور ایجنٹس، وہ آج اتنے تو نہیں ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ میڈیا کی جو ہے ہائپ ہے اور اپوزیشن کی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اس میں سے ایسا کچھ نکلنے والا ہے کہ گورنمنٹ کو گھر جانا پڑے. وہ وقت گزر گئے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ
اور آرمی چیف ایک پہ آرمی جو ہے پاکستان آرمی ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اس سلسلے میں گھر جانا پڑ سکتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیسیژنز ہیں سینسیٹیو ڈیسیژنز ہیں وہ فوری جب کوئی کیبنٹ میں فیصلہ لینا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک سرکولیٹ سمری کر دیتے ہیں, وہ بھی آ جاتی ہے, گھنٹہ لگتا ہے. یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ اچھا یہ جو آپ گھنٹے والی بات کہہ رہے ہیں نا جی, اس نے ہمارے سسٹم کو بڑا خراب کیا اور یہ اس کی روایت ڈالی میاں نواز شریف نے. ایون پارلیمنٹ میں بھی جو قانون سازی بھی ہوتی تھی وہ 6 منٹ 8 منٹ 10 منٹ میں, کوئی پہلی ڈیبیٹ نہیں, کوئی دوسری ڈیبیٹ نہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بل پاس ہوا, قانون بن گیا, آئین میں ترمیم کر دی. اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس میں تھوڑا سا ٹائم لگا ہے, اگر ڈفرنس آف اوپینین بٹوین منسٹرز بھی ہے, گورنمنٹ کے منسٹرز کی بھی, اور اگر اس کے اوپر وہ گورنمنٹ کو ٹائم لے رہی ہے تو اس میں اتنی کو مطلب بڑی بات نہیں ہے. نہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ کل جو ابھی آنے والا ہے اگر یہ فیصلہ ڈیلے ہوتا ہے تو پھر اسیسمنٹ جو میں آج کر رہا ہوں وہ یہ, اگر تو کل یعنی ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی کہیں بات نہیں ہوتی حکومت کے خلاف, کاف لیگ کی طرف سے نہیں ہوتی, پی ڈی ایم کا جلسہ بھی آ رہا ہے, اور امریکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ آئی تھیں انہوں نے جو یہاں مشاہدہ کیا ہے, یہ ساری باتیں اگر تو کل یا پرسوں تک کسی اور طریقے سے آپ اور میں ٹی وی پر بیٹھ کے کر رہے ہوں گے تو پھر تو بات سمجھ لگ جائے گی. دیکھیں ایک بات اور آپ نے جو بھی کی تھی اپنے انٹرو میں یہ کوشچن میں, کہ مریم نواز شریف نے جو الزام لگایا ایکس ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر جو بھی گئے ہیں جنرل فیض کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون کے الزامات میں میرے خیال میں اس کو سیریسلی لینا چاہیے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور انٹرنیشنل جو انٹریگ چل رہی ہے, جو ایک پرسپشن کریٹ کیا گیا کہ جی ان کو کور کمانڈر پشاور لگا کر اس کے بعد نیکسٹ آرمی چیف یہ آ رہے ہیں, تو اس سے بھی خوف زدہ ہے انڈیا اور کچھ اور ممالک بھی. تو اس کی ترجمان ہے مریم نواز شریف, اس تناظر میں بیان کیا گیا, کیونکہ جس ٹینیور میں یا جس ٹائم فریم میں ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے اس وقت تو جنرل فیض آئی ایس آئی کے چیف بھی نہیں تھے. اور یہ سب جو سارا آپ سمجھے نا کہ انٹرنلی اور ایکسٹرنل گیم انٹرنیشنل کے ساتھ جو آپ کے یار کے دوست ہیں وہ آپ کے اندر کے لوگ ہیں, اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا. اور میں سمجھتا ہوں اقبال شاہی صاحب یہ سیٹل ہو جائے گا, اس میں چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کیا گیا اس وقت. چلو میں ناصر خان صاحب پوچھتا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناصر اقبال خان صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ دونوں دوستوں کی باتیں سنیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم متحرک ہو رہی ہے, وہ آپ کو پتہ جلسہ 16 تاریخ کو ہے, آج دن بھی ایسا ہے, ملاقاتیں جو ہوئی ہیں اس کے پیچھے ہے پریس کانفرنس, پھر اگر کل کو کوئی آپ دیکھتے ہیں تو پھر دیر از سم تھنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں سے پہلے تو میں دل سے آپ کو بات کروں کہ میرا دل بڑا بجھا ہوا ہے. یہ موضوعات ایسے نہیں ہیں جو چینل پہ بیٹھ کے یا کسی چوک محتاط طریقے سے پورے چینل لگے ہوئے ہم اپنی بات کسی چوک میں کسی گلی میں بیٹھ کے کسی چینل میں بیٹھ کے کیے جائیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لفظ تمہارے غلام ہیں اس وقت تک جب تک کہ تم انہیں ادا نہیں کرتے. جب تم انہیں لفظوں کو ادا کر دیتے ہو پھر تم لفظوں کے غلام ہو جاتے ہو. تو یہ دوسری میں عرض کروں گا کہ جو انا کے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں وہ فنا کی گھاٹ اتر جاتے ہیں. یہ ریاست کسی کی انا کی متحمل نہیں ہو سکتی. میں ایز اے طالب علم دیکھ رہا ہوں 3 سال سے جو تبدیلی سرکار, جس طرح تبادلے کیے جاتے ہیں پنجاب کے اندر پورے ملک کے اندر, جس تبدیلی سرکار کو یہ نہیں پتا کہ سی سی پی لاہور کے اہل کون شخص ہے, اور آپ تجربے کر رہے ہیں, تو آپ کا نہ کوئی ویژن ہے, نہ ایکسپوئر ہے, نہ آپ کے پاس معلومات ہوتی ہیں. تو آپ یہ جو ادارہ ہے جو ہمارا فخر ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب پولیس کے اندر بھی اس طرح سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. چاہے جائے کہ آپ پاک فوج کے اندر اس طرح کی انٹروین کریں, اس طرح کی مداخلت کریں, تو یہ بہت بڑا المیہ ایک سیٹ بیک ہے. انٹرونشن کی کوئی بات تو نہیں ہوئی. دوسری میں عرض کروں, دیکھیں آپ نے اپنے ابتدائیے میں فرمایا مشاورت, جو سب سے بڑا فقدان ہے اس حکومت میں وہ مشاورت کا ہے. آپ دیکھ لیں, آپ ان کے اتحادی بھی موجود ہیں, ان کے اپنے وزراء بھی موجود ہیں, جو میرے پاس ناقص معلومات ہیں کہ جو کپتان ہیں ان کے, وہ مشاورت کا ان کے ہاں کوئی تصور بھی نہیں ہے. وہ ون مین شو ہے, وہ اپنے ذہن سے اپنی سوچ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور پھر ان پہ اڑ جاتے ہیں, اور جب دل جاتا ہے یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. بہت بڑے بڑے یو ٹرن لیے انہوں نے,
اور جہاں پہ نہیں ضد کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہاں وہ ضد کا مظاہرہ کر گزرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں جو فوج کی قیادت ہے ان کے فیصلوں کو آن کریں. اس ٹائم پر اور بھی ضروری ہے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں بیڈ گورننس، انیفیشنسی، ٹرانسفر، پوسٹنگ، اور اس کے عوام کو کسی جگہ ریلیف نہ مل سکنا. میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے اندر اس ٹائم پر تو یہ باتیں ضرور زیادہ فوج کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ الحمدللہ فوج کے آج تک جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں، جو بھی تبدیلیاں آئی ہیں، آج تک میں نے نہیں سنا کہ کوئی فیصلہ بیک فائر کیا ہو. ٹھیک ہے، آپ نے ماضی میں بھی دیکھی ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ، لوگوں نے ڈیلیور کیا. آصف غفور صاحب بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے اور ایسے لگتا تھا جیسے ان کا متبادل ہی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ بھی تبدیل ہوئے اور اب بابر صاحب نے بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو فوج ایک ادارہ ہے جہاں آپ سیکھتے ہیں. میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو فوج وہ ادارہ ہے جہاں آپ مختلف جگہ، ہمارے ساتھ بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کئی جگہ پرفارم کیا ہے، تو آپ سیکھتے ہیں. فوج ایسے ہی ایک شعبہ ہے کہ آپ نے کپتان نے دیکھنا ہے، اس کے سربراہ نے دیکھنا ہے کہ میرا کون سا ٹیم ممبر کہاں زیادہ اچھا کام کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جو کسی بھی طرح کی، پہلے تو ہم اس کو کیا سرائیاں سمجھ رہے تھے کہ ایک ریومرز ہیں. ہاں، یہ لیکن افسوس اشارتاً کچھ جگہ سوشل میڈیا پر آیا تھا. افسوس یہ ہے کہ آج فواد چوری نے اس کو کھول دیا، اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت ساری چیزیں آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے اچھے انداز سے سیٹل کر سکتے ہیں، وہ وہی ہونی چاہیے. ہر بات آپ کو پبلک فورم پہ یا گلی محلے میں نہیں آنی چاہیے. تو یہ پہلے بھی ماضی میں ایسا ہوا ہے، بہت سارے معاملات میں حکومت کو سبکی ہوئی ہے، اور یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بہت بڑا یہ جو ویسے اس ٹائم جس وقت عوام کے جذبات ضرور ہوئے ہیں. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، جس وقت ہمارے آئی ایس ایس سربراہ نے چائے کا کپ پیا، انڈین چینل نے پورے 15 دن اس کے اوپر ہاہاکار مچائی، بہت بڑی سکسیس تھی. یہ ٹھیک ہے، اختیارات ہیں ٹرانسفر کے. اس ٹائم ٹرانسفر ظاہر ہوئی پر اختیارات ہیں، تو اب اس پر بھی پوری دنیا ڈسکشن تو کرے گی. اب ہم نہیں کریں گے تو وہ تو کر رہے ہیں. بہت ضروری تھی. ہمارا دعویٰ بہت تھا کہ جی ایک پیج پر ہیں، اور پھر یہ دعویٰ جو تھا یہ ایک آلموسٹ تکیہ کلام بنا ہوا تھا. ایک پیج کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اچھی بات ہے. تو اگر ایک پیج پہ آپ ہیں تو پھر ایک دوسرے کی اس کے اندر آپ پرسپشن کیوں بنائے بیٹھیں کہ جو پیج پر نہیں جو ہے؟ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو کہا کہ عزت پہ حرف نہ آئے، یعنی جو معاملہ کیا ہے وہ کسی کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ جی میری عزت میں کمی آئی ہے، نہ اس طرف ہو نہ اس طرف ہو. تو اس کا مطلب ہے معاملہ انا کا ہے، عزت کا ہے. اوکے، تو اگر آپ ایج پہ ہیں تو پھر تو ایسی مشاورت ہونی چاہیے تھی، کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا. اگلا اپنا کاشف 2 منٹ طرح بات کرو اس پر ہی کہ اب کیا سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بات جب کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب ایک پیج پر تھے، تو میں تو ایک پیج پر ہی سمجھتا ہوں. بس ان کو کیسے پرسپشن؟ تو پھر اس پریس کانفرنس کے کیا جواز ہے اگر ایک پیج پہ تو تھے؟ کاشف شیر صاحب جی. کاشف دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ حکومت کو اس سارے معاملے میں آپ اس کا جو اس کا ٹیک ہے اس کو اور اس کے جو کنسرنز ہیں اس کو مائنس نہ کریں. آئی ایس آئی کا بھٹو صاحب کے زمانے سے جو پولیٹیکل رول تھا وہ اب بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. تو اس میں اگر حکومت کی کوئی اگر لائکنگ یا ڈس لائکنگ ہے، یہ انا نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر ظاہر ہے اس کا ٹیک ہوگا، اور اس میں اگر ان کو کوئی اختلاف ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے ہی دور ہوگا. آرمی کے جو ہیں رسپانسیبل لوگ، اگر ان کو کچھ ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ انا کا مسئلہ بنا کے وہ لوگ بیٹھے ہوں گے. جو گورنمنٹ آف پاکستان چلا رہے ہیں وہ بیوقوف لوگ نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا کوئی ڈفرنس ہے بھی تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. ایک پیج پہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی سیکیورٹی پالیسیز، آپ کی فورن پالیسیز، آپ کی ڈیفنس پالیسیز ایک ہیں، اس میں تو کہیں پہ کوئی خلا نہیں ہے، اس میں تو گورنمنٹ ایک پیج کے اوپر ہے. تو یہ تو پھر ظاہر ہوا نا کہ اس معاملے میں ایک پیج پہ نہیں ہے. نہیں، یہ کوئی اس معاملے میں ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ کے معاملے میں ایک پیج نہیں ہے، تبھی تو یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، تبھی تو نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. کاشف ہم اگلے موضوع کی طرف جا رہے ہیں.
برگیڈ صاحب کیونکہ یہ بات آپ کی بھی ہو گئی ہے، جی ہاں ناظرین جب ہم نے بریک کی طرف جانا، اور پاکستان ایک حیر کرا ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں آج 12 اکتوبر، اور 12 اکتوبر 1999 میں بھی آپ کو یاد ہوگا. صورتحال یہ ہے کہ ایسے وزیر اطلاعات جو اسپوکس مین بھی ہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا لوگوں کا دل دکھا ہے. یہ باقاعدہ طور پر میں تو کم از کم لفظ کہوں گا کہ ان کو ایسی پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، اور وزیر اعظم پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اگلا موضوع ہمارا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے، کیونکہ ابتدا پاکستان کے سیاسی نظام کی الٹ پلٹ وہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ایسا ایک زمانے میں ثناء اللہ زور کو جب ہٹایا گیا تو پھر عبدالقدوس بزنجو آئے، چلتے چلتے چیئرمین سینٹ، پھر حکومتیں. یہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے آتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان عوامی پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور قائم مقام پریزیڈنٹ بھی بنا دیا گیا ہے. کیا الیکشن کمشنر پاکستان اس طرح کی اجازت دے سکتا ہے؟ کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اس کے تحت ایک طریقہ کار موجود ہے، اور جام کمال دن ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ناصر اقبال صاحب کیا کہتے ہیں بلوچستان میں کیا تبدیلی ہے؟ میاں صاحب میں جمہوریت سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہوں. جو میں نے اپنے ہوش میں دیکھا ہے، جمہوریت ایک فتنہ ہے، اور یہی تماشے ہوتے ہیں. انہیریٹنس جمہوریت ہے. میں آپ کو میری رائے ہے نا، میری رائے یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بونے اور چھوٹے چھوٹے پریشر گروپ جو ہیں وہ آپ کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. آپ نہیں ڈیول کر سکتے کیونکہ آپ بلیک میل ہوتے ہیں، آپ کمپرومائز کرتے ہیں، آپ اپنے اتحادیوں کے جو آپ کے حامی ہیں ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں، نا احتساب ہوتا ہے. میں نے اپنے ہوش میں جمہوریت دوار میں احتساب ہوتے نہ دیکھا ہے، نہ میں ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوں. آج آپ دیکھ لیں یہ جو نئے آرڈیننس آیا، تاثر عام یہی ہے کہ این آر او ہو گیا. کہاں گیا چینی اسکینڈل، چینی مافیا، کسی کو زار اس نہیں سے ہوئی. پہلے والے کیسز جو ٹھیک چل ہے؟ رہے تھے ایک مخصوص بات پارٹیاں یہ ہیں ہے کہ جو پریشر گروپ آپ کہہ اب رہی ہیں. آپ جام صاحب کی بات کریں، اس سے پہلے بھی بلوچستان میں یہی ایڈونچر ہوتے رہتے ہیں. وہ چونکہ صوبہ بہت بڑا ہے، بڑا ہے لیکن ہے، اور سارے وہاں پہ سردار ہیں، فیوڈل ہیں، اور وہ اپنی بات وہاں بھی انا کی جنگ ہے، اور انا کی وجہ سے وہ صوبہ فنا ہو رہا ہے، مسلسل نظر انداز ہو رہا ہے. وہاں پسندی ہے وفاقی حکومت جتنے فنڈ کا دیتی ہے اور ان کا جو ٹیکسیشن سسٹم جی. ہے وہ سارے فنڈز کہیں یوٹیلائز نہیں ہوتے، اور ان کو آنسریبل بھی کوئی نہیں ہے. اور دیکھیں نا، جمہوریت میں ہمارے ہاں واحد حکومت تھی نواز شریف کی، جب اس کو ہم کہتے 2/3 اکثریت، اور وہ امیر المومنین بننے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ بھی غلط تھا. آج تک کوئی جو وفاق سمیت صوبوں میں ایسی حکومتیں نہیں آئیں جن کو واقعتاً اکثریت جو مطلوب ہے وہ حاصل ہو. اور شہباز شریف نے بڑے اعتماد کے ساتھ کام کیا، لیکن اس کے پیروں میں بیڑیاں نہیں تھیں. وہ کسی کو ختم نہیں کرتا تھا، کام کرتا تھا، ڈر جاتا تھا. لیکن اب بلوچستان دیکھ لیں، آپ کے پی کے دیکھ لیں، آپ سندھ دیکھ لیں، وہاں پہ جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ لائک پپٹ، ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. وہ ہر کسی نے انہیں کسی کا پکڑا ہوا ہے، کسی نے ٹانگ پکڑی ہوئی ہے، وہ مووی نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. میں اس لیے جمہوریت کو ایک فتنہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت نے جمود تاریخ کی ہے ہماری ریاست پر، وہ کام نہیں کرنے دے. آپ آمریت کو برا کہتے ہیں، آمریت بری چیز ہے، لیکن آمروں کے دور میں یہ کچھ نہیں ہوتا آیا کہ آپ روز سنتے ہیں جی طریقے آ گئی، جی اسمبلی کا بائیکاٹ کر دیا، جی جوتے چل گئے. جاپان میں ایک سال بھی کوئی وزیر اعظم تقریباً نہیں رہتا. جی کئی ملکوں میں، لندن کی مثال میں جمہوریت کو تو نہیں گالی دے سکتے، جمہوریت کے سسٹم کو سر جس طرح چلا رہے ہیں. دیکھیں، آپ معراج کی بات کریں نا، آپ پھر اگر جاپان کی بات کریں تو جاپان میں جو شرح خانگی ہے اس کو پاکستان کو بھی کمپیریزن کریں نا. شرح خواندگی کا اس سے کوئی ضروری تھا کہ پاکستان بیوروکریسی ہے، پی سی آر ڈی ایم بھی ہے، انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کی پڑھائی انہوں نے کیا دیا مجھے بتائیے. یہ آپ نے لوگوں نے اپنے علیحدہ علیحدہ رہائشیں بنا لی، غریبوں کو بھلے چھوڑ یہ دیے. نظام ہمارے سیاستدانوں نے بنایا نا. یہ جو پہلا شکر ہے، آپ نے بات کی پی ایس پی، یہ چند ایک کے سوا سارے فرعون ہیں. آپ کا انٹریکشن یقیناً ان سے ہوا ہے،
وہ آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے. وہ نہ سرکاری فون سنتے ہیں، نہ پرائیویٹ فون سنتے ہیں، نہ ڈلیور کرتے ہیں، نہ انصاف کرتے ہیں، نہ کام کرتے ہیں. تو یہ جہاں جہاں یہ لوگ جن کے پاس جتنی زیادہ اتھارٹی ہے وہ اتنا بڑا کام ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت اس ملک کے لیے کوئی خاص فائدہ نہیں دے سکتے. ڈکٹیٹر کے دور میں ڈیمز بنے، انڈسٹریلائزیشن ہوئی. ایوب خان کی بات کر رہا ہوں. بلیک میلنگ بعد میں آپ دیکھیں کہ ضیاء اللہ کے دور بھی اسٹیبل تھا، اور پھر اس کے بعد مشرف دور میں بہت زیادہ سیاسی بلیک میلنگ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. سیاسی بلیک میلنگ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. یہ جو جس کو کہتے ہیں ہاؤس ٹریڈنگ اور زمین فروشی وہ نہیں ہوتی. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بونے ہیں یہ اپنے مفاد کے لیے. یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ صرف اپنا مفاد کے لیے اپنی رہی ہے نا بلوچستان میں. برگیڈ صاحب، یہ ناصر اقبال خان صاحب، کیونکہ آپ بڑا خوش ہوتے ہوں گے کہ ہم تو یہ ملک ظاہر ہے جب کچھ سمجھتے ہیں کہ بھی انسانوں کے لیے بننا ہے، لوگوں کے لیے بننا ہے، بائی دا پیپل، آف دا پیپل، فار دا پیپل. اگر حکومت فوج نہیں ہے تو جمہوری خاص کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا سسٹم جمہوری نہیں ہے. یہ وراثتی جمہوریت پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے. یہاں یعنی پرائیویٹ لمیٹڈ فرمیں بنی ہوئی ہیں. یا اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے گروپ اپنی کرپشن کرنے کے لیے اور کرپشن چھپانے کے لیے یعنی وہ پریشر گروپ بنا کے سسٹم کو چلنے نہیں دے رہے. جمہوریت کا اس میں کیا پرابلم ہے؟ بلوچستان کے متعلق بلوچستان میں اب رہے ہیں، دیکھیے کیا ہمیں جہاں کمال رہ پائے گا. دیکھیے بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور رقبے کے فیصد کے حساب سے 45% پاکستان کی زمین جو ہے وہ بلوچستان میں ہے. آپ کے ساحل کا بھی سب سے بڑا حصہ اور سب سے امپورٹنٹ حصہ جو ہے وہ بلوچستان میں ہے. وہاں کی ایک تاریخ رہا اور وہ ایک شکل میں آج تک بھی چل رہا ہے. قانون میں ایک سرکاری نظام ختم ہونے کے باوجود وہاں وہ چل رہا ہے، اس لیے کہ سردار پاورفل ہیں، اور آپ نے بھی کوئی خاص کوشش نہیں کی. ملک کے جمہوری حکمرانوں نے، اور اس میں فوجی حکمران بھی شامل ہیں، اس سرداری نظام کو توڑنے کی کوشش نہیں کی. جام آف لسبیلا کا بلوچستان کی تاریخ میں ہمیشہ ایک انتہائی اہم کردار رہا ہے. سنڈیمن کے زمانے میں بھی، اور جام کی اہمیت یہ تھی کہ سنڈیمن جب فوت ہوا تو اس کی قبر آج تک پیلا میں ہی ہے. ٹھیک ہے، تو جام کا جو خاندان ہے اس کا بلوچستان، خاص طور پہ جنوبی بلوچستان میں بہت بڑا ہولڈ ہے، اور یہ ایک وقتی اپوزیشن ہے جو کرنے کی کوشش ہے. لیکن اس میں اگر جام کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو بھی گیا جام کمال کے خلاف، تب بھی جام کی جو اہمیت ہے بلوچستان کی سیاست میں وہ کم نہیں ہوگی. ایک وقت آئے گا کہ پھر لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے. میں پرسنلی جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جام کمال ایک انتہائی ایماندار سیاسی رہنما ہے، اور ایسے رہنماؤں کو زیادہ موقع ملنا چاہیے ہماری سیاست میں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ذاتی مفاد ہمارے ملکی اور قومی مفادوں کے اوپر سبقت لے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر ہمیں پشیمانی ہوتی ہے، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے دنیا کے سامنے. وہ کیا حافظ نے کہا تھا نا، ہمہ کارم سے خود کامی میں بدنامی رسید آخر. میری خود غرضی جو ہے وہ میری بدنامی کا باعث بنتی رہی. تو ہمیں میرا خیال ہے کہ سیاست کو بلوچستان کی بہتری پر فوکس کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو گراتے رہیں. اور یہ فلسفہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے کہ جمہوریت کی وجہ سے ہمیں مسائل ہیں، اور جو ہماری تعلیم کم ہے. انگلینڈ میں بھی تعلیم کی بڑی بری حالت تھی. آپ پڑھیں نا ان کے جی بشیر خان کیا کہیں گے، کیونکہ ہمارے جب وہ آئے ہم پر حاکم ہوئے تو ہماری تعلیم زیادہ تھی. بلوچستان میں اکثر لگنا وہاں ہی سے شروع ہوتی ہے. بہت بڑی میجارٹی وفاق میں بھی میاں نواز شریف کے زمانے میں تو 1 گھنٹہ لگا گرانے میں. پھر اسلام آباد سے ہوتا ہوا پھر بدلا، پھر سارا کا نظام آپ کے سامنے ہے. تو کام شروع ہو چکا ہے. اور انفارچونیٹلی جو پوزیشن ہے اس وقت، اس کو میں انفارچونیٹ کہوں گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گوادر وسیفہ کی میں پاک فوج جو ہے کام رہی ہے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے
اور یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے کہ وہ کام کیسے کر رہی ہے اور کیسے نہیں کر رہی. میں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگاتا, لیکن بلوچستان کا ماضی گواہ ہے کہ وہاں پہ سرداروں نے کھایا, عوام کو جو ہے انہوں نے ان پڑھ رکھا, ان کو حکمرانی کی, ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دی, ان کو اسکول نہیں بننے دیے, ان کی روڈز نہیں بننے دی. اور اب جب ان کو آپ چھیڑتے ہیں, آپ ان سے ان کے منہ کو خون لگا دیا حکومتی وسائل کا, جو ان کو ہم پکڑاتے رہے مختلف سرداروں کو, جب آپ ان سے تھوڑا سا کھینچتے ہیں تو وہ سب اکٹھے ہو کے کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, اس کے خلاف تو آئیں گے. تو اس رات میں سمجھتا ہوں دس از انفارچونیٹ. جو بات ابھی اقبال نے کی, تو جمہوریت میں کوئی خامی نہیں ہے, لیکن پاکستان کی جمہوریت زیادہ فوکس آج کہ وہاں زین بگٹی صاحب جو نواب اکبر بگٹی کے بیٹے ہیں, ان کو وزیر اعظم نے بلوچستان افیئر کے لیے وہ تو بہت پہلے لگا, ان کی وہاں کوئی انٹرفیرنس کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. وہ اس لیے نظر آ رہی کہ نواب اکبر بگٹی کے بعد, کیونکہ ان کی اپنی فیملی کے کلیشز بھی تھے, تو زین بگٹی صاحب کی بھی ظاہر ہے کہ وہ ورت نہیں تھی جو وہ جتنا بھاری سردار اکبر بگٹی تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو معاملہ ہے, یہ سارا معاملہ ہے آپ نے فنڈز کھانے کا, کہ آپ سرداروں کے منہ میں فنڈ ڈالتے جائیں جیسے 74 سال میں ہوتا رہا ہے. تو یہ ٹھیک رہیں گے, سب مل جل کے کھاتے رہیں گے, پہلے جیسے قومی خزانے خالی ہوئے. پھر آپ کی بات وہ ناصر اقبال خان صاحب جو کہہ رہے ہیں یہاں بھی کہ اس جمہوری سسٹم میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. دیکھیں میں جب ہم جمہوری سسٹم کی بات کرتے ہیں نا جی, تو ہماری جمہوریت کو آپ جمہوریت مت کہیں. یہاں پہ نیا عمرانی معاہدہ کرنا پڑے گا. آپ کے پاکستان میں آج تک اصل صدارتی نظام آیا ہی نہیں ہے. ایوب خان کا جو صدارتی نظام تھا وہ صدارتی نظام نہیں تھا, وہ ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا نظام تھا. مشرف کا جو صدارتی نظام تھا وہ بھی, اس میں بھی وہ لگایا ہوا تھا پارلیمنٹ کا, اس میں ٹانکا لگایا ہوا تھا. جنرل ضیاء الحق کا جو صدارتی نظام مکسچر جنیجو کے ساتھ بنایا وہ بھی صدارتی نہیں تھا. آپ نے پارلیمانی جمہوریت کو, تو ہم نے یہاں پہ ایک ظاہر ہے کہ زیادہ کی بہترین شکل پیش کی جا رہی ہے. آپ صدارتی نظام کی طرف جائیں, اور آپ جب جائیں گے لیکن جنرل صدارتی نظام لے کے آئیں, کسی ڈکٹیٹر کا نہیں. کاشف بشیر خان جو بات ہے وہ یہ کہ اس ملک میں جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں, ان پر مخصوص پارٹیوں کے خاندانوں کا قبضہ ہے, یہ تو کوئی چھپی بات نہیں. پھر وہ اپنی دولت اور پراپرٹی کو باہر کے ملکوں میں لے جاتے ہیں, اور یہاں لوگ بے روزگار جو ہیں, ہمارے نوجوان طبقہ 65% ہے, وہ یہاں رلتے رہتے ہیں. یہاں کو فیکٹری لگانے کے لیے کوئی اس وقت تیار نہیں ہے. باہر کی دنیا کہتی ہے کہ آپ اپنا سرمایہ ملک سے نکال رہے ہیں, ہمیں کہتے ہیں وہاں انویسٹمنٹ کرو, ہم کیا کریں؟ اچھا, پاس کی آپ حکمران اٹھا لیجئے, بھٹو صاحب کے بعد جتنے حکمران ہیں, کس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ جمہوری حکمران تھا؟ یہ کون سی جمہوریت تھی؟ گورنمنٹ سے اٹھا کے آپ نے قومی خزانے ان کے پاس ان کو لوٹنے کی اجازت دے دی. آج وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اور افسوس اور المیہ ہے ہمارا یہ کہ آج بھی قوم ان کے نعرے لگاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے نام کے اوپر اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے. یہاں پہ اچھا کاشف بشیر خان سے تھوڑا ڈائیورٹ کرتے ہیں, اب آتے ہیں ہم کہتے ہیں لوٹ جاتی ہے اس طرف کو بھی نظر کیا کیجیے. اب پنجاب میں ایک تو بات یہ ہے کہ کے پی کے بعد جب میں نے اپنے کچھ دوستوں سے, ہمارے متحدوں سے پوچھا, وہ ساہیوال میں رہنے والے ہیں, گڈیرا غازی کا ہمارے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کے بڑے بینیفٹ, جو اچھی بات ہے وہ بھی کرنی ضروری ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ ذمہ داروں کو, ابھی میرے سے پاس بیٹھے 15,000 روپیہ ان کو ایک کارڈ ملا کہ وہ کھاد مہنگی ہے لے لیں. پھر اس کے باوجود مہنگائی کے متعلق جو یعنی اس وقت صورتحال ہے ملک میں, اس حکومت کی ڈسکوالیفیکیشن نظر آتی ہے. اکثر بتائیے ٹرانسفریں پولیس تھانے میں ریفارم نہیں ہے, محکمہ مال میں نہیں ہے, اور کہیں کسی بندے کو صحیح ریٹ پر چیز نہیں ملتی ہے, کہ ملے تو وہ شکایت کہاں کرے. یہ اس کو کس طرح کہیں گے کہ سارا کرنے کے باوجود عوام یعنی جہاں روزی روٹی کا مسئلہ ہے وہاں یہ حکومت حل نہیں کر سکتی. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں جی, کیونکہ پنجاب میں اگر آپ بات یہ کریں تو عوام پریشان ہے, بے سر و سامانی کا حال ہے, کوئی گورننس نہیں ہے. پولیس اور دوسرے ڈپارٹمنٹس شتر بے مہار کی طرح پھر رہے ہیں, کسی کی بات نہیں سنتے. ابھی ناصر اقبال نے یہ بات کی, مطلب ہی واز رائٹ کہ یہاں پہ میرے خیال میں اگر تھوڑا بہت میڈیا کا اگر ان کو ڈر نہ ہو تو یہ پولیس مقابلے جو ہوتے تھے, جس طرح پولیس
اور یہ فرعون بنتے ہیں بیوروکریٹس. ٹھیک ہے جی. اور میرے خیال میں یہ میڈیا کا بھی اتنا نہیں کرتے. ان کے پاس ایک بڑا ٹپیکل جملہ آ گیا کہ جی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں کرنی ہے. اور بھائی نہیں کریں گے, نہیں کرتے وہ. آپ تو گورنمنٹ عوام کے مسائل تو حل کرو نا, جس کی آپ تنخواہ لیتے ہو. لیکن بات تو پھر وہیں پہ ہے, اس کے اوپر آپ نے حکمران ایسا کاشف آتے ہیں آپ کی طرف پھر دوبارہ. ناصر اقبال خان, یہ جو 24 بلین روپیہ یہ جو سبسڈی یوٹیلیٹی سٹور کو دیا جاتا ہے, نہ تو دیہاتوں میں یوٹیلیٹی سٹور ہوتا ہے, نہ تحصیلوں میں ہوتا ہے, شہر میں بھی کہیں کہیں ہوتا ہے. یہ پیسہ ضائع کرنے والی بات نہیں ہے. کون سا میکینزم ہے کہ جو آپ نے اس قوم کا 24 بلین روپیہ یا کم و بیش زیادہ کم ہوتا رہتا ہے دیتے ہیں, وہ کھا جاتے ہیں مل ملا کے. عوام تک کیسے یہ لوگ پہنچے ہیں؟ عوام تک تو نہیں پہنچ رہی جو فائدہ پہنچنے والی بات. یہ سب اصل میں چھوٹی سی آپ کو عرض کروں, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. آکسیجن سب کو مدشر ہے, اپنا میسر ہے یکساں بنیادوں پہ, چاہے امیر ہے چاہے کوئی مفلس ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے ایک نیا اسٹینڈ پر رکھا ہوا ہے جو ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی. بات ہے کہ میرے پاس اگر وسائل ہیں, میں اپنی گلی کی دکان پہ جاؤں, مجھے جو پیکج ہے, جو بھی اس میں کوئی آپ نے مہیا کیا ہے, مجھے سستی قیمت پر چینی, آٹا یا دال مجھے وہاں ملنی چاہیے. میں کیوں جاؤں اور جو قطاروں میں لگوں؟ آپ حالت دیکھیں وہاں پہ یوٹیلیٹی سٹورز پر, اور جو یہ چیزیں منظر عام پر آ چکی ہیں کہ وہاں سے وہ اشیاء اٹھا کر کہیں جا کے ڈمپ کرتے ہیں, فروخت کرتے ہیں. وہاں چیزیں جب بھی میرا خود بھی اتفاق ہوا ہے 2-4 دفعہ جانے کا. آپ جب بھی جاتے ہیں وہاں چیزوں کی قلت ہے, چینی وہاں سے بالکل غائب ہوتی ہے, اور لوگ وہاں پہ خوار ہو کے واپس آ جاتے ہیں. گھنٹوں وہ لائنوں میں لگا دیتے ہیں, اور جب آپ کی باری آتی ہے. ہمارا یہاں یہ بھی نہیں کہ ایک ملک ہے, سارا سب کا ملک ہے جی. سندھ میں 12 لاکھ ٹن گندم پڑی ہوئی ہے, ان کی 2 لاکھ کنزیوم کر سکتے ہیں, 10 لاکھ ٹن فالتو ہے, نہیں دیتے. اب مطلب یہاں تو یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو فیل کرنے کے در پہ ہے. میں آپ کو ماضی میں لے جاتا ہوں, جب یہ شہباز شریف نے کیا تھا تندور والی روٹی, 2 روپے کی روٹی, ٹھیک ہے, سم تھنگ اس طرح کا آٹا سستا, وہ کیا ہوا, وہ یہ ریکارڈ پہ باتیں ہیں کہ وہ آٹا بھینسیں کھاتی رہیں. جو یہ دودھ فروش تھے وہ وہاں سے اٹھاتے تھے سستی چیزیں, چونکہ یہ ہمارے ہاں ہر سطح کا مافیا, ہر سطح کا فرعون ہے. جو ایک دکاندار ہے جس کو سستی چیز مل گئی ہے, اس نے اپنا فائدہ دیکھا ہے, اس نے ساز باز کیا ہے کسی بھینسوں والے کے ساتھ, کسی دودھ والے کے ساتھ, وہاں سے اٹھا کے لے گیا ہے, اس نے اپنی بھینسوں کو ڈالا ہے. چوکر مہنگا تھا, آٹا سستا تھا. تو یہ آپ خود ایسے 2009 کی بات کر رہے ہیں, آپ خود اپنی جو سو کالڈ اصلاحات ہیں, آپ لوگوں کو خود چور رستے بتاتے ہیں, آپ لوگوں کو چوری پر اور اس طرح کی جو ہیں بے ایمانیاں, آپ ان پر مجبور کرتے ہیں. آپ چیزیں سستی کریں ہر جگہ, چاہے آپ ہیں, میں ہوں, یکساں بنیادوں پر میرے پاس اگر جتنے میرے مسائل ہیں. ریٹ وہ کہتے ہیں 90 روپے چینی بیچیں گے, 115 بک رہی ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آپ نے جو تماشا بنایا ہوا ہے کہ اب یہ آپ نے کارڈ کی بات کی. بھئی کارڈ کیوں, آپ ایسی معیاری سہولیات دیں کہ جس میں آپ جانا فخر محسوس کریں. آپ یہ جو نجی مافیا ہے, جو میڈیکل مافیا ہے, نجی مافیا اسپتالوں کا, تو وہ ان کو آپ جو مت ان کی توڑیں. آپ سرکاری اداروں میں ایسی سہولیات دیں کہ اشرافیہ بھی وہاں جانا فخر محسوس کریں, انہیں پتا ہو کہ میں جاؤں گا تو مجھے پراپر وہاں علاج ملے گا. آپ کیوں لوگوں کی اس نفس سے کھیلتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے, یہ جو آپ لوگوں کو کارڈ دے کے آپ لوگوں کی اس سے نفس مجروح کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, دنیا نے مسئلے حل کیے, تمام دنیا اپنے مسائل حل کر, جہاں یعنی تو ضروریات زندگی وہ 4-5-6 ہی ہوتی ہیں. تو یہ کون سا یہاں یعنی سلسلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا؟ حکومت کی نااہلی پر بات ہم کر کے تو نہیں چھوٹ سکتے. ایک پوائنٹ اور بھی ہے, مجھے بتائیے, ملک میں جو میجسٹریسی نظام ہے وہ نہیں ہے, اور یہ اختیارات عدلیہ کے پاس ہیں, سول جج کے پاس تھانہ ہے, وہ باہر نکلتا نہیں ہے. مجھے بتائیے, یہ جو مجسٹریٹ جس طرح سب ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, نہیں بات سن لیں, کرٹیسائز ہم کرتے ہیں کہ جی کوئی ان کو چیک کیوں نہیں کرتا, کیا وہاں جا کے تبلیغ کرے جا کے ریٹ کم کرنے کے لیے, جب اختیارات ہی نہیں ہے, دفتر نہیں ہے, پولیس نہیں ہے. صحیح بات, کیا کریں؟ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی مہنگائی پہ کنٹرول ہوا ہے نا, اور سسٹمز پہ کنٹرول ہوا ہے, وہ ایک اصول ہے سمپلسٹی. آپ چیزوں کو پیچیدہ نہ کریں, چیزوں کو سادہ رکھیں اور آسان رکھیں تاکہ عوام تک چیزیں پہنچیں. ابھی ہم ہیلتھ کارڈ بنا دیا, کسان کو کہا کہ جی سبسڈی تمہیں دے رہے ہیں, ڈی اے پی ہو گئی 7,000 روپے کا بیگ, اور اس کے بعد کہا کہ کسان کارڈ بنواؤ.
کسان کارڈ بنوانے کے بعد پھر کھاد خریدو اسی 7,000 کے ریٹ پر، اور پھر جب تمہاری فصل لگ اس لیے جائے کہ ہم بھی اچھے نہیں نا، پھر ہم ہمارے وہ کارڈ پاس- سکریچ کریں گے نا، وہ نہیں، کہتے ہیں نہیں، پہلے کھاد خریدو، پھر غلط ہم نہیں ماں کرتے۔ بدولت کے دربار میں یہ تو آؤ، بات ٹھیک ہے۔ پھر ماں بدولت کے دربار میں آؤ، وہ رسیدیں پیش کرو گے، جی یہ میری فردہ وہ زمین کی، چوری تو روکنی ہے نہیں نا۔ وہ آپ سسٹم دیکھیں کہ یہ میری فردہ زمین کی اتنی میں نے گندم لگائی ہے، یہ گرداوری ہے اور پٹواری کے سائن ہیں، اور اب مجھے آپ سبسڈی سے وہ دے دیں، پھر آپ کا کیس کنسیڈر ہوگا، اور اس میں کوئی مین میخ نکل آئی تو آپ کو وہ نہیں ملے گا، اور جو ملے گا وہ پھر بیچ میں اتنا پیچیدہ سسٹم 180 گنا 280 ہے، 40,000 کا ٹھیکہ میں لاکھ کا آج ہو گیا، آپ کو مجھے بتا کیوں رہا کہتے ہیں؟ ہوں، میں آج آپ کو ادھر بھی بتا رہا ذمہ دار ہوں اتنا بھرا ہوا نہیں ہے۔ ڈی اے پی اور ڈیزل اور یوریا کی قیمتیں اوپر جانے سے خدشہ ہے ہم ایک کہ دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے اپنا احتساب نہیں کرتے۔ چھوٹا ذمہ دار گندم لگانے سے کترائے گا، اور کیوں کترائے گا جی؟ اس لیے کہ ڈی اے پی ہائیبرڈ استعمال کریں، 60 من گندم پیسے لیں، نہیں ہیں۔ 1,20,000 روپے کی، پیسے نہیں ہیں صاحب، پیسے نہیں، ٹھیک ہے۔ پیسے نہیں ہیں، اور کاشف گندم شریف ایک منٹ، ٹائم گندم بڑا کی کم ہے۔ قیمت مارکیٹ کنٹرول نہیں لاسٹ منٹ کمنٹ سے لے کرتی، لوں۔ گندم کی قیمت گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے۔ کاشف شریف کیا کہیں گے؟ کیونکہ مسائل صرف مسائل ایسے ہیں کہ ساری قوم ایک دوسرے کے پیچھے لوٹ رہی ہے، دودھ والا سبزی والے کو، سبزی والا گوشت والے کو، گوشت والا آٹے والے کو، آٹے والا کسی اور کو، تو یہ ایک دوسرے کے پیچھے ایسا ایک گھن چکر لگا ہوا ہے، اس کا حل کیا ہے کاشف؟ کے بھی بات کر رہے تھے مجسٹریسی نظام کی اور دوسرے کی، وہ میں نے آپ نے نہیں بنانا ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اس کو یہ چینج کرے، پنجاب میں کیوں نہیں کیا؟ کون ذمہ دار ہے؟ یہ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ جو گناہ فروش ہیں ان کو مثالی سزائیں دیں، تو اور جیسے ویسے نہ ہو نا کہ میاں نواز شریف فیملی نے لوٹ لیا، وہ ضمانتیں ایک مہینے کی لے کے پھر رہے ہیں، وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں، تو پھر تو یہ سب کچھ ہوگا جب تک آپ مثالی سزائیں نہیں دیں گے اور نشان عبرت نہیں بنیں گے۔ اس چھوٹے سے لے کے بڑے مافیا تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا، بہت انفارچونیٹ ہے۔ بہت شکریہ کاشف شریف صاحب، آپ شکریہ ذاکر ناصر خان صاحب وغیرہ صاحب۔ ناظرین، آپ نے بڑا پروگرام دیکھا اور سنا، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، آواز اٹھانا ہم صرف ہمارا فرض ہے۔ معاشرہ خود بھی صحیح ہونے کی کوشش کرے، کوئی کسی کے کچھ ہاتھ نہیں آ رہا، مثلا میں ایک کو لوٹ رہا ہوں، وہ آگے لوٹ رہا ہے، اور اسی طرح چکر پھر دوبارہ وہیں آ کے رک جاتا ہے۔ یہ پاکستان پیارا ایک ملک ہے، اس کی حفاظت ہمارا بڑا ہر آدمی کا فرض ہے کہ اللہ کو بھی جان دینی ہے۔ ذخیرہ اندوزی اسلام میں بھی منع ہے، جو گراں فروشی اسلام میں بھی منع ہے۔ ہم انسان بنیں، انسانوں کی خدمت کریں۔ آپ اپنا ڈالے خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔